مسیح میں آپ سب کو اسلام۔ آج ہم خداوند کے کلام پاک میں سے پڑھیں گے عبرانیوں کے نام پولس رسول کا خط، اس کا 2 باب چیپٹر 2 اور اس کی ورسز 17 and 18، 17 اور 18 آیات۔ خداوند کے کلام پاک میں لکھا ہے، بس اس کو سب باتوں میں اپنے بھائیوں کی مانند بننا لازم ہوا، تاکہ امت کے گناہوں کا کفارہ دینے کے واسطے ان باتوں میں جو خدا سے علاقہ رکھتی ہیں ایک رحم دل اور دیانتدار سردار کاہن بنے، کیونکہ جس صورت میں اس نے خود ہی آزمائش کی حالت میں دکھ اٹھایا تو وہ ان کی بھی مدد کر سکتا ہے جن کی آزمائش ہوتی ہے۔ خداوند کے کلام پاک کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی بڑی برکت ہو، خداوند کا شکر ہو۔ آئیے خداوند سے مدد مانگے کہ خداوند ہمیں اس کلام کے وسیلے سے بڑی برکت دے اور اس کلام کو سمجھنے کی ہمیں حکمت دے، تاکہ ہم اس کو سمجھیں، اپنے دلوں پر نقش کریں اور اپنی زندگیوں میں عمل میں لائیں۔ خداوند یسوع مسیح کے نام سے مانگتے ہیں، آمین۔ پولس رسول عبرانیوں کے نام اس خط میں لکھتے ہیں کہ پس اس کو سب باتوں میں اپنے بھائیوں کی مانند بننا لازم ہوا۔ بے شک یسوع مسیح جب اس دنیا میں آئے تو وہ کامل خدا، کامل انسان بن کر آئے، اور کامل انسان ہوتے ہوئے انہوں نے ہمارے گناہوں کا کفارہ دینے کے واسطے ہمارے سارے گناہوں کو اٹھا لیا، ہماری امت کے سارے گناہوں کا انہوں نے کفارہ دیا، اور بے شک انہوں نے بڑی دیانتداری سے اور بڑی رحم دلی کے ساتھ اپنے کام کو سر انجام دیا۔ وہ بڑے ہی فرما بردار رہے باپ کے، جب تک وہ اس دنیا میں رہے انہوں نے اپنا کام فرما برداری سے پورا کیا، اور ان میں ذرا سا بھی گناہ نہ پایا گیا، ان میں کوئی بھی گناہ نہ تھا، لیکن انہوں نے ہمارے سارے گناہوں کو لے لیا، ہماری ساری گندگیوں غلاظتوں کو اٹھا لیا۔ وہ آزمائے گئے، ان کو بہت برے طریقے سے صلیب پر صلیبی موت دی گئی، لعنتی کی موت انہوں نے تسلیم کی ہمارے گناہوں کی معافی کے لیے، تاکہ ہم سب دھوئے جا سکے اس لہو سے جو کہ پاک تھا، کیونکہ پاک لہو سے ہی ہم دھل سکتے تھے، کیونکہ وہ گناہ جو ہماری زندگیوں میں جڑ پکڑ چکے تھے اور بڑھتے ہی جا رہے تھے، ان کو کم کرنے کا یا ان کو ختم کرنے کا اور کچھ بھی راستہ نہیں تھا، کیونکہ بنی اسرائیل اور دنیا کی ساری قومیں گناہ میں دھسی ہوئی تھی۔ خداوند یسوع مسیح کسی ایک قوم کے لیے، کسی ایک نسل کے لیے نہیں آئے، وہ دنیا کو بچانے کے لیے آئے۔ باپ نے دنیا سے محبت رکھی، ایسی محبت رکھی کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا۔ بے شک انہوں نے فرما برداری کی، بے شک انہوں نے تابع داری کی، بے شک انہوں نے بہت ہی رحم دلی کے ساتھ سردار کاہن ہونے کا مظاہرہ کیا، اور وہ بے گناہ سردار کاہن بن کے ہمارے گناہوں کے لیے باپ کے پاس شفاعت کے لیے گئے، اور اپنا ہی خون لے کے وہ باپ کے دہنے ہاتھ جا بیٹھے، اپنا ہی خون لے کے وہ باپ کے پاس ہماری شفاعت کے لیے چلے گئے۔ جس طرح پرانے عہد نامے میں ہم دیکھتے ہیں کہ سردار کاہن امت کے گناہوں کو لے کر سال بس سال پاک ترین مقام میں خداوند کے سامنے حاضر ہوتا تھا، تاکہ وہ امت کے گناہوں کا کفارہ دے سکے۔ خداوند یسوع مسیح ہمارے گناہوں کو ہمیشہ کے لیے دھونے کے لیے اپنا ہی خون لے کر چلے گئے، وہ لہو جو پاک تھا، جو بروں کا نہیں تھا، جو جانوروں کا نہیں تھا، جس میں پاکیزگی تھی، جس نے کبھی گناہ نہیں کیا تھا، تاکہ ہم سب دھل جائیں، پاک ہو جائیں، ہم جتنے بھی گناہ سے بھرے ہوئے ہوں ہم صاف ہو جائیں۔ بے شک اس نے بڑی ہی تابع داری کی، بڑی فرما برداری کی۔ وہ جب تک دنیا میں رہے وہ کامل انسان بن کر ہمیں ایسا نمونہ دے کے گئے کہ ہمیں بتا کے گئے کہ ہاں گناہ سے دور رہا جا سکتا ہے، گناہ سے دور رہنا وہ ممکن ہے جب ہم خداوند یسوع مسیح کے پیچھے چلتے ہیں، ان کی زندگی کو دیکھتے ہیں، غور کرتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے گناہ سے دور رہ کے زندگی کو گزارا،
انہوں نے گناہ کے بغیر زندگی کو گزارا، انہوں نے محبت کی ہم سب لوگوں سے اور محبت میں زندگی کو گزارا، انہوں نے معافی میں زندگی کو گزارا، انہوں نے گرے ہوں کو اٹھایا، انہوں نے ڈوبے ہوں کو نکالا، انہوں نے سارے اوپریس اور سپریس لوگوں کو لفٹ اپ کیا، انہوں نے سرفراز کیا لوگوں کو۔ وہ لوگ جو دنیا کی نظر میں اس قابل نہیں تھے کہ وہ ان کے ساتھ اٹھ بیٹھ سکتے، خداوند نے ان کو بھی اس قابل بنایا اپنے لہو سے، اپنی موجودگی سے، کہ وہ سب آنکھ اٹھا کر دوسرے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کے قابل ہوئے۔ بے شک وہ ساری آزمائش کی حالتوں میں سے گزرے اور انہوں نے دکھ اٹھایا، اور بے شک وہ ہماری صورت میں آئے، اور اسی لیے آج جب ہم کسی بھی آزمائش میں پڑتے ہیں اور ہم ان کے آگے جھک جاتے ہیں، کیا یسوع جی ہمیں بچا لیجئے، بے شک جب ہم ان کے نام سے مانگتے ہیں تو باپ ہمیں عطا کر دیتے ہیں۔ بے شک وہ باپ سے آج بھی ہماری شفاعت کرتے ہیں، وہی ہمارے درمیانی ہے، وہی اکیلے ہمارے میڈیٹر ہیں۔ آج ہم جب بھی یسوع سے مانگتے ہیں وہ عطا کر دیتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں وہ اس دنیا کی ساری آزمائشوں کو اٹھا کر گئے ہیں۔ اسی لیے جب آج ہم آزمائش میں پڑتے ہیں تو وہ ہمیں نکالنے کی قدرت رکھتے ہیں، وہ جانتے ہیں ہمیں اس آزمائشوں سے نکالنا جو اس دنیا کی ہیں، کیونکہ وہ فلیش میں آئے اس دنیا میں اور انہوں نے پوری فرما برداری اور پوری تابع داری کی۔ ہر طرح کی آزمائش، ہر طرح کا دکھ جو ان کے لیے نہیں تھا ہمارے لیے تھا، انہوں نے وہ بھی اٹھایا۔ آج ہم جب کسی بھی مصیبت میں ہو، کسی بھی پہاڑ کا سامنا ہو، ہمیں کسی بھی طوفان کا سامنا ہو، ہمیں کسی بھی مصیبت کا سامنا ہو ہمیں، تو آج ہم اپنے یسوع کو زور سے پکاریں، آج ہم اپنے یسوع کا نام لے کر اسے پکاریں، اس کے لہو کو مانگیں اور اس کو پکار کر کہیں کہ اے یسوع ہمیں بچا، کیونکہ تو ہی ہمیں بچا سکتا ہے، تو ہی باپ سے ہماری شفاعت کر سکتا ہے، کیونکہ تو ہی اکیلا فرما بردار اور تابع دار ہے، تو ہی ہے جس کا لہو ہمیں بچا سکتا ہے۔ تیرے ہی لہو نے ہمیں جو ہے سارے گناہوں سے دھو ڈالا ہے، تیرے ہی لہو نے ہماری قیمت ادا کی ہے اور ہمیں انمول کر دیا ہے، ہماری قیمت مرجان سے زیادہ ہو گئی ہے۔ بے شک ہم آج اپنی ساری آزمائشوں میں اپنے خداوند کو یاد کریں جو ہمیں بچانے کی قدرت رکھتا ہے۔ کوئی بھی ایسی آزمائش نہیں، کوئی بھی ایسا دکھ نہیں، تکلیف ایسی نہیں جس سے ہمیں خداوند یسوع مسیح نکال نہ سکتے ہوں، کوئی ایسی بیماری نہیں، کوئی بھی ایسی پرابلم نہیں جو کہ اتنی بڑی ہو کہ ہمارا یسوع اس پہ حاوی نہ ہو سکتا ہو، کیونکہ ہمارا یسوع ہر چیز سے بڑا ہے، ہر نام سے بڑا ہے، ہر قدرت سے بڑا ہے، اس کی قدرت سب سے اعلیٰ ہے، وہ خداوندوں کا خداوند ہے، وہ بادشاہوں کا بادشاہ، وہ شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے۔ آج ہم اپنے پہاڑوں کو لے کے اس کے سامنے جائیں اور وہ ان کو میدان کر دے گا، اس سے اس مددگار کو مانگے جس کا وہ وعدہ کر کے گیا ہے۔ بے شک وہ وعدوں کا سچا خداوند ہے اور وہ باپ سے ہمیں پاک روح بھیجتا ہے، اور وہ ہر مشکل چیز میں ہماری ہدایت کرتا ہے اور ہماری مدد فرماتا ہے۔ آج خداوند اس کلام کے وسیلے سے آپ سب کو بڑی برکت دے، آمین۔